بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمسح بناصیتہ، آپ نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، وعلی الامامۃ، اور پگڑی پر مسح کیا، وعلی الخفین، خفین پر مسح کیا، رواہ مسلم۔ منڈیا کچھ پہلے پڑ گیا جی بھائی، جہاں تک مسئلہ ہے خفین پر مسح کرنے کا وہ تو ٹھیک ہے، بالاجماع ثابت ہے، سوائے رافضیہ کے قبح اللہ وجوہہم وجعلہم قردۃ وخنازیر، سمجھتا ہے؟ تو وہ مسئلہ ہے جنہیں دا پتریا علی الخفین والا مسح تو ثابت ہے، لیکن پیشانی پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا۔ پیشانی پر کون مسح کرتا ہے؟ پیشانی کو تو دھوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، آج آپ یہاں سے سبق سے جب فارغ ہو جائیں گے، سبق سے فارغ ہو کر کے آپ اپنے پیشانی کو، جیسے کہ آپ اپنے پیشانی کو اللہ کا بھلا کرے ماپیں گے کہ میرے پیشانی کتنی ہے، تو جتنی پیشانی آپ کے اللہ کا بھلا کرے، جیسے کہ ایک ہتھیلی ہے، یہ ایک ہتھیلی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے کہ پیشانی کی آپ کی جو مقدار ہوگی، تو یہ آپ کے سر کا چوتھائی حصہ بنے گا۔ اگر آپ کی ایک بالش سے ایک ہتھیلی ہے آپ کی پیشانی کی مقدار، تو آپ کا سر 4 ہوگا اس کے ساتھ۔ تو مسح بناصیتی کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے، چوتھائی حصے پر آپ نے مسح کیا، اور وہ ربع الراس، یہ ربع الراس ہوتا ہے، حنفی اسی کے قائل سب کو سبحان اللہ۔ پیشانی پر کون مسح کرتا ہے؟ منڈیا پیشانی ممسوحات میں سے نہیں ہے، پیشانی مغسولات میں سے، پیشانی ممسوحات میں سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ مغسولات میں سے آیا۔ پیشانی پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے سر کے چوتھائی حصے پر آپ نے مسح کر دیا، وعلی الامامۃ، اور پگڑی پر مسح کر دی۔ تو پگڑی پر کون مسح کرتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ پگڑی پر اگر کوئی اکتفا علی الامامہ، پگڑی پر اگر کوئی اکتفا کرے، مسح کرے تو ہو جائے گا مسح۔ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ جمہور کے لیے دلیل ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن۔ با کہتا ہے کہ میرے ماقبل والا فعل میرے مابعد میرے مدخول کے ساتھ ٹچ ہو، سمجھتا ہے؟ اب میں ہوگا با الباء للالصاق، یعنی الصاق المسح بالراس، مسح اور مسح آپ نے پڑھا امرار الید المبتلۃ، بھیگے ہوئے ہاتھ کو، گیلے ہاتھ کو سر پر گھما دینا۔ اب وامسحوا برؤوسکم، با کا مدخول راس ہے، با کے ماقبل فعل ہے، ماقبل کو اپنے مابعد کے ساتھ اپنے مدخول کے ساتھ ٹچ کرے گا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری پگڑی ہے، سمجھتا ہے، اور پگڑی پر میں مسح کرتا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، تو فعل مسح تو پگڑی کے اوپر ہے، اور با کا مدخول با درمیان میں ہے، سمجھے؟ با کا مدخول تو سر ہے، تو الماسح علی الپگڑی، پگڑی پر مسح کرنے والا لا یسمى ماسحا علی الراس، سر پر مسح کرنے والا نہیں ہوتا۔ ٹوپی کے اوپر مالش کرنے والا سر کا مالش نہیں ہوگا، ٹوپی کو مالش کر رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جمہور کہتے ہیں ایک بات تو چونکہ شرم تعمیل کی تھی، اس سے تو اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ تو آپ نے فارغ کر دیا، وفاق والوں نے بھی آپ کو فارغ کر دیا۔ با آتا ہے الصاق کے لیے کہ میرے ماقبل والا فعل میرے مابعد یعنی میرے مدخول کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ ماقبل فعل ہے مسح، وامسحوا، اور مابعد مدخول اس کا ہے راس، تو اب مسح کو تم راس کے ساتھ ٹچ کرو۔ جب آپ پگڑی پر مسح کر رہے ہیں تو مسح پگڑی کے ساتھ ٹچ ہے، راس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صاف صاف الفاظ میں الماسح علی الامامۃ، پگڑی پر مسح کرنے والا لا یسمى ماسحا علی الراس، سر پر مسح کرنے والا اس کو کوئی بھی عرف میں نہیں کہتا، اور یہی طریقہ مسلمان کوئی نہیں کہے گا، تمہارے جیسے غافل جو سبق میں سوئے تو الگ مسئلہ ہے، سمجھنا؟ ایک دوسرا مسئلہ تعامل امت ہے، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک سر پر مسح کرتے ہیں لوگ، پگڑی پر کوئی مسح نہیں کرتے، سمجھتا؟ تو پھر حضرت مغیرۃ بن شعبہ کی اس روایت کا خفین پر مسح بھی ہے، اور مسح علی الناصیہ معنی یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصہ، پگڑی کا کیا کرو گے؟ وعلی الامامۃ، اور ورواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اس کا جواب دے دو، ظالم و خون کا حساب دے دو، سمجھتا ہے؟ ہاں منڈیا کچھ پہلے پڑھا؟ پہلی بات صاف سی بات ہے کہ خبر واحدین یہ خبر واحد ہے، خبر واحد، سمجھے میں لوں،
یترک فی مقابلت کتاب اللہ، کتاب اللہ کا مقابل متروک ہے، سمجھتا ہے؟ خبر والے کتاب اللہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، تو سیدھے ہو یا کسی اور رکھ بچ، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ آپ نے مقدار فرض جیسے کہ چوتھائی ناسیہ، مقدار فرض سر پر آپ نے مسح کر دیا، یہ پگڑی ہے جیسے سخت بندی ہوتی، ٹوپی سخت ہوتی، ایسے کیا سر پر مسح کر دیا اور باقی پگڑی کے اوپر ہاتھ گزارا، اس میں کیا ہے؟ مسح تو سر کے چوتھائی حصے پر تو فرض ہو گیا، اس کے بعد پگڑی کے اوپر اگر گیلے ہاتھوں کو لے گئے مسح علی الپگڑی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقدار فرض ہے ربع الراس ناسیہ وہ تو ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ علامہ کے معنی میں وَمَسَ بِنَاسِيَتِهِ مَا الْإِمَامَتِ، وَمَسَ بِنَاسِيَتِهِ مَا الْإِمَامَتِ، پگڑی بندی ہوئی تھی آپ نے سر پر مسح کر دی، ہوتا بعض لوگوں کی سخت پگڑی بندی ہوئی ایسے ہٹا کر کے مسح کرتے، پگڑی کو کھولتے نہیں ہے، ٹوپی پر پگڑی بندی ہوئی ہے اور اس کو ہٹا کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ مسح کریں گے تو پگڑی کے ہوتے ہوئی ہے، یعنی پگڑی کو کھولا نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ تین باتیں ہوں گی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ میرا وضو پہلے سے ہے، میرا وضو پہلے سے، اب نئی اذان ہو گئی عصر کی، میرے زور کا وضو باقی ہے، عصر کی اذان ہوگی، میں نے چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، پاؤں کو دھوئے اور پگڑی کے اوپر مسح کر دیا تو نہ ہو اگر مسح کوئی پرواہ نہیں، میرا وضو تو پہلے سے، یہ وضو علی الوضو ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ وضو علی الوضو ہے، سمجھتا ہے؟ اور پانچواں مسئلہ یہ کہ معذورین کے لیے جن کو پانی کا ایک قطرہ لگ جائے تو تباہی ہو جائے، ان کے لیے وہ پگڑی کے اوپر مسح کر سکتے، شدید معذورین کے لیے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ یہ معذورین کے لیے، کس کے لیے؟ معذور کے لیے۔ ویسے آپ پڑھیں گے کہ یہ روایت تقریباً 60 طریقوں سے مروی ہے، لیکن حضرت مغیرہ سے اس کو نقل کرنے والے بہت کم شاگرد ہیں جو امامہ کو نقل کرتے ہیں، امامہ کو نقل نہیں کرتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ، میں نے آپ کو بتا دیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن، آپ دائیں طرف سے عمل کو شروع کرنا اس کو پسند کرتے تھے، مستطاع جہاں تک ہو سکے دائیں طرف سے، فی شانی کلی، اپنے تمام اعمال کے اندر، فی طہوری، یہ بدل ہے فی شانی کلی سے، طہارت میں، و ترجلہ و تنعلہ، کنگھی کرنے کے اندر، و تنعلہ، جوتے پہننے کے اندر، متفق علیہ۔ ہو گیا مولانا؟ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ بِمَيَامِنِكُمْ، دونوں کا ایک ایمان ہے، جب لباس پہنو تو دائیں طرف سے، اور وضو بناؤ بھی دائیں طرف کے، دائیں اعضاء پہلے دھوئیں گے، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ بِمَيَامِنِكُمْ، دائیں طرف سے شروع کر دو، دائیں اعضاء کو ترجیح دے دو۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ وعن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء کامل لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کے وضو کامل نہیں ہے، ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ لا وضوء صحیح، وضو صحیح نہیں اس آدمی کا لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ علی الوضوء، جو وضو پر بسم اللہ نہ پڑھے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و رواہ احمد و ابو داؤد عن ابی ہریرہ والدارمی عن ابی سعید الخدری عن ابی، اور دارمی ابو سعید الخدری عن ابی، وزادوا فی اولی، اس کے اول میں یہ کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس نے وضو نہیں بنایا اس کی نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ ہے جی ظاہریہ کے مسلک کے مطابق، ظاہری داؤدی ظاہری اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے کہ بسم اللہ وضو کی ابتدا میں لازم اور فرض ہے۔ یہ لوگ واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے، یعنی واجب ہے یعنی فرض ہے۔ اگر بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھا وضو کیا تو آپ کا وضو سرے سے ہوگا نہیں، اور دلیل یہی ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، لا وضوء، وضو اللہ کا اسم ہے، لا نفی جنس ہے، اور لمن جار مجرور یہ متعلق ہوگا صحیح کے ساتھ، ان کے مسلک کے مطابق لا وضوء صحیح لمن لم یذکر اسم اللہ علی الوضوء، جو وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضو صحیح بھی نہیں ہوگا۔ نفی جنس سے حقیقی کے لیے لیتے، یہ ان کی دلیل ہے، سمجھتا ہے؟
جمہور حضرات فرماتے کہ پڑھ لے تو بہت ہی اچھا، نہ پڑھے تو وضو ہو ہی جائے گا، اور اگر وضو نہ ہو تو طہارت ہو ہی جائے گی۔ نماز کے لیے وضو ضروری نہیں، طہارت ضروری ہے۔ آپ نے پڑھا ہے پہلے حدیث، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ ہو تو طہارت ہو جائے تب بھی۔ تسی ہو یا کسی اور علاقے میں دلیل کیا ہے جی؟ بسم اللہ کو وضو کے اندر فرض قرار دینا، واجب قرار دینا، دلیل جمہور کی ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے فرائض وضو کو بیان کیا 4۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، 4 ہو گئے جی۔ اور لو كانت البسملة واجبا وفرضا، اگر بسم اللہ واجب ہوتا تو قرآن میں بیان کیا جاتا، قرآن میں بیان ہوتا، لیکن طالبات فالمقدم یسر، لیکن ہے ہی نہیں تو ہے ہی نہیں، تھا نہیں تو کہاں ہوگا، سمجھتا ہے؟ دوسری بات سمجھو، ایک بدو آ گیا جس کا نام ہے خلاد بن رافع، مسیء فی الصلاۃ، اس نے کہا یا رسول اللہ نماز وضو سکھا دو، حضرت نے اس کو وضو اس کا طریقہ سکھایا، اس میں بسم اللہ نہیں تھا۔ مسیء فی الصلاۃ جس کو کہتے ہیں نماز کو گڑبڑ کرنے والا، اس میں کوئی بسم اللہ نہیں ان کو سکھائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو آپ کے وصال کے بعد اختلاف ہو گیا کہ نبی کا وضو کیا تھا، تو نبی کے دامادوں سے پوچھا گیا، علی اور عثمان سے، اور علی اور عثمان کی روایت میں بسم اللہ نشتا ہے، ان کی روایت کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ نشتا۔ یہ ساری باتیں بتا رہے کہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا۔ حدیث کا جواب کیا دو گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ لا نفی کمال کے لیے، لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے عبارت نکالا لا وضو صحیح لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور ہم نے اس کا نکالا لا وضو کامل، بولو ہم نے کیا نکالا؟ لا وضو، لا نفی کمال کے لیے، نفی جنس کے لیے نہیں ہے۔ نفی کمال کے لیے بھی لا آتا ہے، جیسے کہ آپ مسجد کے پڑوس میں ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کی پڑوسی کا نماز، اس کی پڑوسی کی نماز گھر میں نہیں ہوگی سوائے مسجد کی، مسجد میں پڑھے۔ اب آپ دیکھیں اساتذہ کرام ماشاءاللہ کس طرح تہجد میں پابندی کرتے ہم لوگ۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ یہ لا نفی کمال کے لیے، لا وضو کامل لمن لم یذکر، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے، ترمذی شریف میں امام احمد کا قول ہے لا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید، بسم اللہ سے متعلق کہ بسم اللہ وضو میں ضروری ہے، یہ کوئی بھی ایسی حدیث معلوم نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے، یہ بالکل کمزور روایت ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، لا عالم فی هذا الباب حدیثا، میں اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں جانتا کہ لہو اسناد جید، سند اس کی جید ہو، کوئی بھی نہیں۔ امام محمد نے خود فیصلہ کیا لا نفی کے کمال کے لیے۔ دوسرا یہ کہ سندن کمزور ہے۔ تیسرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا، نبی کا وضو نہیں تھا، آپ جا کر وضو بنائیں، پھر کہا وعلیکم السلام، یا آپ نے تہجد یہ کہ تیمم کیا، پھر کہا وعلیکم السلام۔ علیکم السلام یہ ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے نہیں ہے۔ اب نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا، فرمایا میں نے وضو بنایا، بے وضو کی حالت میں انی کرے تو ان اذکر اللہ تعالی ذکر الا علی طہر، بغیر طہارت کے میں اللہ کا نام نہیں لیتا، ذکر نہیں کرتا۔ اب آپ کا وضو نہیں ہے ابھی تک، وضو تو جب مکمل ہوگا کہ جب آپ پاؤں بھی دھوئیں گے نا۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ آپ نے پہلے پڑھا بے وضو کی حالت میں، تو یہ بسم اللہ کراہیت کی حالت میں ادا ہو گیا۔ اور لا نعلم واجبا یتضمن کراہیتا، ہمیں کوئی ایسا واجب نہیں ہے جو کراہیت کی حالت میں ادا ہو۔ واجب یستلزم الکراہیت، کراہیت کو مستلزم ایسا نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ کراہیتوں کو مستلزم نہیں ہوتے۔ یہ ایسی واجب ہے آپ کی جو کراہیت کو مستلزم۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مڈیا سمجھ شریف میں آ گیا؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا لا وضو وضعتوں سے، اور وضع کا معنی چمک دمک،
آپ باقاعدہ بسم اللہ پڑھتے، آداب شرائط مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، تو پھر یہ وضو بھی ہے طہارت بھی ہے، یہ وضو بھی ہے اور طہارت بھی. سبحان اللہ، غزت، چمک، دمک، نور، قیامت کے دن آپ کے ہاتھ پاؤں بھی چمکیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نہ بسم اللہ نہ آداب، نہ بسم اللہ نہ آداب نہ مستحبات، تو یہ طہارت تو ہے لیکن وضو نہیں ہے. یا آپ نے یہ کہ حوض کے اندر ٹبکی لگایا، غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اس لیے کہ الغسل یتضمن الوضوء، وضو نہیں طہارت آپ کو حاصل ہوگی. تو یہ طہارت ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو طہارت تو حاصل ہوگی لیکن وضو نہیں ہوگا. وضو اخص مطلق ہے اور طہارت عام مطلق ہے. نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ہو تو سبحان اللہ نور نور. کس کو سمجھا گیا؟ اس لیے کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر. چھٹی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے، یہاں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ سفر میں چلیں گے. اسی باب کے اندر جو ہم لوگ اور آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ ہے، یہ حدیث نمبر 38 ہے، 428 روایت ہے. سمجھے؟ روایت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. فرمایا کہ عن ابی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر، تینوں کے، انہوں نے قال من توضا وذکر اسم اللہ، جو وضو پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، فإنه يطهر جسده كله، یہ پورے بدن کو پاک کرے گا. ومن توضا، جو وضو بنائے، ولم یذکر اسم اللہ، بسم اللہ نہ پڑھے، لم يطهر، تو پاک نہیں ہوگا مگر الا موضع الوضو، موضع وضو کو پاک کرے گا. تو ہمارے لیے یہ بھی کافی، موضع وضو یعنی مغسولات ثلاثہ اور ممسوح واحد. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو بسم اللہ سے وضو کی نفی نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ بس اعضائے وضو وہ پاک ہو جائیں گے اور نماز کے لیے وہی بھی کافی ہے. بسم اللہ پڑھے گا تو پھر پورا کا پورا بدن پاک شمار ہو جائے گا. منڈیا کچھ پہلے پڑھا. 7ویں بات یہ ہے، سمجھے، امام مالک کے استاد ربیعۃ الرائے وہ کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ. یذکر کا معنی لم ینوی، جو وضو کی نیت نہیں کرے گا اس کی وضو نہیں ہوگی. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ کا معنی لمن لم ینوی، جو نیت نہ کرے. سمجھے؟ امتحانی جگہ 6-7 توجیہات میں نے جواب دے دیا. امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے. اور اس کے باوجود کوئی توجہ نہیں دے، اللہ اس کو آسانی سے غرق کر دے. اس قوم کو اللہ آپ کا بھلا کرے، غافل مغفل قسم کی قوم. تو پھر اللہ تو خود فیصلہ کر دے. امتحانی جگہ مول صاحب. رواہ ترمذی و ماجہ و رواہ احمد و ابو داؤد عن ابی ہریرہ والدارمی عن ابی سعید الخدری عن ابی وزادوا فی اولی لا صلاۃ لمن لا وضوء له. وعن لقیط بن سمرة رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، وضو مجھے بتاؤ. قال اسبغ الوضوء، فرمایا وضو کو مکمل کرو. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو. ظاہریہ کے مسلک کے مطابق انگلیوں کو خلال کرنا لازم ہے، واجب ہے. جمہور کے ہاں مستحب ہے. سمجھیے، اس بات کو سمجھ لینا. خلال اصابع سے متعلق جتنی بھی روایتیں وہ بھی کمزور ہے سند ہے. وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق کے اندر مبالغہ سے کام لے لو. استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی چڑھانا. الا ان تکون صائما، ہاں اگر یہ کہ روزہ ہو تو پھر مبالغہ نہ کرو، ورنہ ناک سے حرق سے اندر پانی چلا جائے گا. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی الی قولی بین الاصابع، یہاں تک وخلل بین الاصابع تک نہ کر کے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، جب وضو شروع کر لو تو اپنے ہاتھوں کے اور انگلیوں کو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو خلال کر رہا. ترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب. وعن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب حضرت وضو بناتے تو یدرک اصابع رجلیہ بخنصرہ، اپنے خنصر سے اللہ کا دائیں طرف سے شروع کر دیں گے. سمجھیں، خنصر یسریٰ سے دائیں پاؤں سے شروع کریں گے. فرماتے کہ خلال کرتے تھے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه، جب آپ وضو بناتے تو لب بھر کر کے پانی لیتے ہیں اور اس کو ٹھوڑی کے نیچے، یہ ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے فخلل بھی لے، تو داڑھی کو ہی خلال کر. وقال هكذا امرني ربی، مجھے اللہ نے اسی طریقے پر حکم دیا. رواہ ابو داؤد. اگلے والی روایت کو دیکھو. وعن عثمان ان النبی کان یخلل لحیتہ، حضرت اپنے داڑھی کی خلال کرتے. رواہ ترمذی والدارمی. مولانا پہلا مسئلہ یہ کہ آپ پڑھیں گے ترمذی میں خلال لحیہ والی روایتیں کمزور ہیں، سند بھی کمزور ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ یہ
داڑھی کو خلال کرنا واجب ظاہریہ کے مسئلہ کے مطابق، داؤد ظاہری ظاہریہ کے، ہمارے ہاں واجب نہیں ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، سمجھے؟ اب ہاکذا امرنی ربی، امر تو وجوب کے لیے آتا، اللہ نے مجھے اس طرح حکم دیا، سمجھے؟ جواب یہ کہہ دو کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، ہذا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امر استحباب کے لیے، یہ امر استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي